بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت امام اعظم کی حالات شریفہ۔ آپ کا اسم شریف نعمان اور کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ نوشیروہ جو ملک فارس کا بادشاہ تھا، آپ اس کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام ثابت ہے۔ آپ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب اس وقت موجود تھے۔ چھوٹی سی عمر میں آپ کو دین کی علم پڑھنے کا شوق ہوا اور قرآن مجید 7 قراتوں میں پڑھا اور 4000 عالموں سے قرآن و حدیث کا علم پڑھا۔ آپ کے استاد بڑے بڑے بزرگ اور پرہیزگار تھے۔ آپ کے شاگرد بھی بڑے بڑے عالم اور بزرگ ہوئے، جیسے کہ حضرت امام یوسف اور حضرت امام محمد اور حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت ابراہیم بن ادہم اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ اور حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ۔ اور حضرت امام اعظم کی سب سے بڑی بزرگی یہ ہے کہ آپ نے امام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی اصحابوں کی زیارت کی ہے، اور جس شخص نے مسلمان ہونے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابوں کو دیکھا، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اور تابعی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے دیکھنے والے مسلمان یعنی صحابی کو دیکھا، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو آپ کو تابعی ہونے کی بزرگی بھی حاصل ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملک فارس میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا بندہ ہوگا کہ اگر علم آسمان پر بھی ہو تو وہ علم کو آسمان پر سے بھی اتار لائے گا اور علم کو حاصل کرے گا۔ یہ پیشین گوئی امام اعظم کے لیے تھی، کیونکہ ملک فارس میں آپ کے برابر کوئی عالم نہیں ہوا۔ یہ خاص بزرگی بھی آپ کو حاصل ہے۔ آپ کی پرہیزگاری اور عبادت۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت حسن بن عماد جو اس وقت بہت بڑے بزرگ تھے، آپ کو غسل دیتے وقت انہوں نے فرمایا، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہو کہ آپ 30 برس سے ہمیشہ روزہ رکھتے رہیں، اور 40 برس عشاء کے وضو سے آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور ساری رات نفل نمازوں میں قرآن پڑھا، اور اپنی وفات کی جگہ آپ نے 1000 قرآن ختم کیے۔ دوپہر کو کچھ تھوڑا سا آرام کرتے تھے، باقی ہر وقت علم پڑھانے میں لگے رہتے تھے۔ آپ نے 55 حج کیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ کسی کا علم نہ پایا، اور جس نے آپ کی کتابیں نہیں دیکھی اس کو علم میں کمال حاصل نہ ہوا۔ آپ کی پرہیزگاری کا یہ حال تھا کہ جس پر آپ کا قرض ہوتا، آپ اس کے دیوار کے سائے میں کھڑے نہ ہوتے تھے کہ سود لینے کا گناہ نہ ہو جائے۔ آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں۔ یہاں برکت کے لیے ایک ہی کرامت لکھی جاتی ہے۔ ایک دفعہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، السلام علیکم یا سید المرسلین۔ اس وقت روضہ انور سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ اس وقت ہزاروں آدمی وہاں موجود تھے۔ سب نے یہ جواب مبارک سنا، اور اس وقت سے آپ کی عزت اور شہرت بڑھ گئی، اور تمام دنیا میں امام اعظم مشہور ہو گئے، اور تمام زمین پر سب سے زیادہ وہ لوگ آپ کے مقلد ہو گئے اور آپ کے بتلائے ہوئے مسئلوں پر عمل کرنے لگے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش و قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔